السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ صیب کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کی ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جبرائیل خان بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا جو گری نہیں تھی بلکہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور اس کے ارد گرد بلی چکر لگا رہی تھی۔ اس نے بلی کو پکڑ کر پنجرے میں ڈالا تھا جو بھی اسے نظر آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس جانور کا تھا اور پنجرہ نظروں سے دور لے گیا تھا اور واپس آتے اسے آواز دی تھی۔ مہروش کے ہوٹل کے کچن کے سامنے سے گزرنے اور جبرائیل کے وہاں پہنچنے تک صرف 5 منٹ لگے تھے، اور یہ 5 منٹ اسے 5 صدیوں کے برابر لگے تھے۔ مہروش اس کے پاس گرنے کے انداز میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اوپر اٹھانے کی کوشش کی تھی جسے اس نے ناکام بنایا تھا۔ کالی رات میں، کالے اندھیرے میں، زمین پر کالے سوٹ میں بیٹھی وہ کالی رات کی تاریکی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کتنی روشنیاں جل رہی ہیں وہ دونوں ہی فی الحال بھول چکے تھے۔ ایک کی دھڑکن رک رہی تھی اور دوسرے کی رکی بحال ہو رہی تھی۔ مہروش دوبارہ اسے آواز دی تھی اور اس کے اپنے گرد باندھے گئے ہاتھوں کی گرفت ہلکی کرنی چاہی تھی جسے اس نے پھر ناکام بنا دیا تھا۔ وہ لرز رہی تھی اور ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ مہروش ادھر دیکھو، کئی بار کہنے کے بعد اس کے ہاتھوں کی لڑکھڑاہٹ رکی تھی۔ اس کا دماغ پروسیس کر رہا تھا۔ ہر بار سٹریس کی حالت میں اس کے دماغ کی پروسیسنگ دیر سے ہوتی تھی۔ یہ آواز شناسا تھی، وہ سمجھ رہی تھی اس کی آواز کو۔ شناسائی کی رمق دماغ تک پہنچی تھی جسے سمجھتے اس نے رسپانس شو کیا تھا۔ مہروش ادھر دیکھیں۔ اب کی بار اس نے مزاحمت ترک کرتے سر اٹھایا تھا اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بھیگی گھنی پلکوں پہ ستارے چمک رہے تھے اور لرزتے ہونٹوں کے ساتھ چہرے پر خوف کے سائے نمایاں تھے۔ یہ وہ دبنگ اور نہ ڈرنے والی مہروش تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی ڈری سہمی لڑکی تھی۔ اس کی سانس سینے میں اٹکی تھی، دل کا درد بڑھا تھا، آنکھوں میں تکلیف کے سائے لہرائے تھے جنہوں نے دل تک رسائی حاصل کر کے اس کی دھڑکن کی رفتار کو تیز کیا تھا۔ کم از کم اس عورت کو اس حال میں دیکھنے کا متمنی نہیں تھا۔ تھوڑا سا آگے جھک کر اس کے گرد آہستگی اور نرمی سے بازو پھیلائے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس وقت اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی جو اسے ریلیکس ہونے میں مدد دے۔ اپنے ساتھ لگائے کئی لمحے گزرے تھے جب اس کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ جبرائیل خان نے اسے خود سے علیحدہ کرتے چہرے سے چپکے بال پیچھے کیے تھے۔ آنسوؤں سے تر چہرہ رومال سے صاف کرنے کے بعد اسے ہاتھ کا سہارا دیتے اوپر اٹھایا تھا۔ بڑی شال کو اچھے سے اس کے گرد اڑھانے کے بعد ایک دفعہ پھر بالوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ چہرہ اوپر کیا تھا۔ گہرے اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھ چکا تھا جو دور سے آتے کسی بلڈنگ کے ملکجی سی روشنی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے انگوٹھے کی مدد سے سہلایا تھا اور اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اسے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، صرف خاموشی۔ فقط خاموشی سے وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ چند لمحے اور سرکے تھے، جبرائیل خان اس پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا اور وہ اس کے پیروں پر۔ جبرائیل خان کا دماغ اسے سوچ رہا تھا اور اس کا بلاک ہو چکا تھا۔ ہاتھ سہلانا بند کر دیے تھے، نگاہ اس سبھی چہرے پر ڈالی تو وہ پہلے سے بہتر دکھائی دیا تھا۔ سرخی کم ہو چکی تھی اور ہاتھوں کی لرزش میں بھی کمی آ چکی تھی۔ آنسو بھی تھم چکے تھے، سسکیاں بھی دم توڑ چکی تھیں، لیکن وہ ابھی تک خاموش تھی۔ ایک دفعہ پھر اسے ساتھ لگایا تھا اور اب کی بار زبان کو زحمت دی تھی۔ مہروش، سب ٹھیک ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہاں اس وقت صرف ہم ہیں اور کوئی نہیں۔ ہم یہاں چچا جان اور چچی جان کو رخصت کرنے آئے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی پریشان حالت دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو جائیں گے اور یہاں سے دکھی ہو کر جائیں گے، جبکہ آپ انہیں کسی بھی حال میں پریشان نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے سامنے مسکراتی ہوئی جائیں اور انہیں خوشی خوشی رخصت کریں۔ مہروش، ابھی ہم ان کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ جانتا تھا اس وقت اس کا دماغ بلاک تھا، کچھ بھی سمجھنا یا جاننا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے نرمی اور محبت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ یہ باور کروانا تھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے اور کیا کرنا ہے، بشمول اس کے کہ بلی کا ذکر وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جانتے ہوئے بھی اس نے انجان بن کر اس کا ذکر مخفی رکھا تھا اپنی بات میں، کیونکہ اس کی توجہ یہاں سے مبذول کروانا چاہتا تھا اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ٹھہرا تھا۔ اس سے الگ ہونے پر مہروش نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا اور جبراً بھی مسکرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ جس ذہنی سٹیج پر تھی، کچھ بھی رسپانس کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس کے ہاتھ کو جبرائیل خان تھامے اپنے ساتھ پہلے اسے کچن میں لایا تھا، جتر پانی پلانے کے بعد اسے ساتھ لیے ہی باہر کی جانب بڑھا تھا، جہاں محفل اپنے اختتام پر ہی تھی۔ سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہو چکے تھے اور اب رختہ سفر باندھ چکے تھے، بس اجازت طلب کر رہے تھے۔ سب لوگوں نے اس کی خاموشی محسوس کی تھی، لیکن اسے والدین کے جانے سے مشروط کر کے خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن حمزہ کے ساتھ ساتھ نانا کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا اور انہوں نے لفظوں میں جاننے کی کوشش بھی بیان کی تھی، جس پر جبرائیل خان نے نرمی سے ان کی پریشانی کو وہم قرار دیتے تردید کی تھی اور یہی کہا تھا کہ وہ بس ان کے جانے کے خیال سے ہی سٹریس میں ہیں۔ دونوں نفوس نے وقتی طور پر مان لیا تھا، لیکن یقین دونوں نے ہی نہیں کیا تھا اور یہ جبرائیل خان اچھی طرح جانتا تھا۔
یار میرے مشورے پر لازمی غور کرنا اور جتنا ہو سکے ان کی زندگی اجیرن کرنا، ستانا، ڈرانا، دھمکانا، جو ہو سکے کرنا۔ آخر کو محبت کی شادی سے انہیں کچھ تو حاصل ہو۔ جانے سے قبل حمزہ نے اسے گلے لگانے کے بعد سرگوشی کی تھی، اور وہ اتنی بلند ضرور تھی کہ اس کے ساتھ ہی کھڑا جبرائیل خان بخوبی سن پایا تھا، جس پر اسے گھوری سے بھی نوازا گیا تھا، جسے اس نے کمال ہوشیاری سے نظر انداز کیا تھا۔ اور ہنسے تو پاس کھڑے بابا اور نانا بھی تھے، جبکہ مما، بی جان اور چچی تائی وغیرہ سے الوداعی ملاقات کر رہی تھی، اور مہاروش کے ذہن کی پروسیسنگ اب کچھ نارمل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے مسکراہٹ ظاہر کی تھی۔ میری بہن نے یہ شادی اپنی پوری رضامندی سے کی ہے، بغیر کسی دباؤ میں آ کر، کیونکہ جبرائیل لالا ماہی پوری دنیا کو بھی جھٹلا سکتی ہے لیکن مجھے نہیں۔ اس سے بغلگیر ہوتے حمزہ نے آہستہ آواز میں جبرائیل خان کو پتے کی خبر دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہاروش کے حوالے سے جبرائیل کچھ بھی غلط سوچے۔ جانتا ہوں، حمزہ کو بغور دیکھتے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا اور نظروں سے یقین دلایا تھا۔ میری بیٹی نے ہار نہیں ماننی ہے۔ نانا نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اور اس کے لیے ہر موقع پر لڑنے کے لیے یہ جملہ بہت معیاری تھا، جبکہ بابا نے صرف گلے لگائے رکھا تھا کئی لمحے، اور ان لمحوں میں انہوں نے خاموشی میں کئی دعائیں اور خوشیاں مانگی تھی رب سے اس کے نصیب کے لیے۔ اور ہم انسان نہیں جانتے کہ اپنے نصیب کی خوشیوں کے لیے پہلے ان نصیبوں کے دکھوں سے لڑنا پڑتا ہے، ہنس کے یا رو کے، لیکن ان دکھوں سے گزر کر ہی تو خوشیوں کی چاشنی کا میٹھا پن اصلی لگتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گرینڈ ہوٹل سے اسلام آباد اور وہاں سے صبح 6 بجے کی فلائٹ پکڑتی سیدھا امریکہ پہنچنے تک نور الہدا کے لاکھ پوچھنے پر بھی اسفندیار خان چپ رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے بیگس کہاں ہیں؟ میرا پاسپورٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اور تم نے اسے میرے دراز سے کیسے نکالا؟ میرا پن تمہیں کیسے معلوم ہے؟ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ اب اگر نہ بولے تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اس طرح کے انگنت سوالات کے جوابات میں اسفندیار خان نے کان لپیٹے رکھے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا بولا، جبکہ نور الہدا کا اب غصے سے برا حال ہو چکا تھا۔ جہاز کے لینڈ کرنے کے بعد نور الہدا اب اس سے منہ موڑ چکی تھی۔ اب وہ اس کی کسی بات کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی، اور نہ کچھ اس کی طرف سے سننے کی خواہاں تھی۔ انتہائی بے مروت انسان ہے۔ اپنا سامان لینے کے بعد اسے اس سیکرٹری کے حوالے کیا تھا جو انہیں گاڑی میں لینے آ چکا تھا، اور ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اپنا اور نور الہدا کا کوٹ تھام رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کو وہ ناکام بنا چکی تھی اور ناراضگی سے منہ موڑ کے کھڑی تھی، جسے اس نے حیرانی سے ملاحظہ کیا تھا۔ پھر پیار سے اس کی گٹ بازو کرتے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، اور پہلے سے بھی زیادہ سختی دکھائی گئی تھی۔ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کریں۔ کون ہیں آپ؟ شرارت سے لبوں کا کونا دبائے، آنکھوں میں سنجیدگی لیے قدرے اونچا انگریزی میں بولتی وہ پاس کی پارکنگ میں کھڑے پولیس کے افسر کو متوجہ کر چکی تھی، جس پر اسفندیار خان نے گھورا تھا، اور پولیس آفیسر اب ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چلو یار، اس وقت جو بھی ناراضگی دکھانی ہے ہوٹل جا کے دکھا لینا، اس وقت بہت تھکا ہوں، صرف نیند چاہتا ہوں۔ اس کی ناراضگی کے خیال کرتے قدرے تحمل سے مخاطب کیا تھا، اور ایک بار پھر کوہنی تھامنی چاہیے تھی، لیکن اس کا بولنا اسے ششتر کر گیا تھا۔ آپ مجھے ہیریس کر رہے ہیں؟ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ڈرے سہمے انداز میں اس کی طرف دیکھتے کہتی اصل میں پولیس آفیسر کو سنا رہی تھی، جب ان کے پاس پہنچ کر اسفندیار خان کے بازو پر نوک کرتے اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ اسفندیار خان ابھی پہلے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھلا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر اس کے ذہن کی تخریب کاری سمجھ گیا تھا، اور پیشانی پر بل ڈالے پولیس آفیسر کی تفتیش سن رہا تھا جو اسے پولیس اسٹیشن لے جانا چاہتا تھا۔ یہ میری بیوی ہیں، بس تھوڑی سی ناراضگی کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہیں، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے سر۔ اس کی 5 منٹ کی بکواس کے جواب میں اسفندیار خان نے تحمل مزاجی سے کہا تھا، اور آخر میں سر کو چبا کر ادا کیا تھا، لیکن پولیس آفیسر اس پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ نور الہدا کی مصنوعی سسکیاں ہر لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھیں۔ پولیس آفیسر نے پولیس موبائل منگوا لی تھی، اور ان کے سیکرٹری نے مزاحمت کرنا چاہی تو پولیس آفیسر نے سختی سے اسے اس معاملے سے دور رہنے کی دھمکی دی تھی، جس پر اسفندیار خان کی ہدایت پر وہ اپنا سا منہ لے کر ایک سائڈ پر ہو گیا تھا۔ پولیس موبائل سے ایک اور آفیسر آیا تھا ان کی جانب، جو اسفندیار کا دوست نکلا تھا۔ بالآخر اس سارے میس سے تنگ آ کر اسفندیار خان نے اپنے موبائل سے شادی کی پکس دکھائی تھی اپنے دوست کو، اور اپنے بازو پر رکھے اس کا لیڈیز کوٹ بھی دکھایا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، بس ذرا سی ناراض ہے، اور ذرا سا پر اس کے دوست نے اچھا خاصا اسے گھورا تھا کہ ذرا سا پر اس نے اتنا ہنگامہ کیا ہے تو زیادہ پر وہ کیا کر سکتی ہے۔ تصدیق کے لیے اس نے نور الہدا کی جانب دیکھا جس نے سر ہلایا تھا، مصنوعی آنسو صاف کرتے۔ دوسرے پولیس آفیسر سے نور الہدا کی جانب سے معذرت کرتے اور اپنے دوست کا شکریہ کے ساتھ کھانے کی دعوت کو قبول کرتے نور الہدا کا بازو گرفت میں لیتے وہ وہاں سے چل دیا تھا، کیونکہ اب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، جبکہ نور الہدا بمشکل اپنی ہنسی چھپا رہی تھی، جبکہ اس کا سیکرٹری پہلی دفعہ اسفندیار خان کی ایسی درگت بننے پر مسکرا رہا تھا۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد اسفندیار خان سب چیزیں ایسے ہی رکھے سیدھا بیڈ پر گیا تھا، اور لمحوں میں ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ نور الہدا نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ تھوڑے سے ایڈونچر کے بعد اب یقیناً اچھی نیند آنے والی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
اگلا دن بھی اس کی چپ میں ہی گزرا تھا، جو جبرائیل خان کو بہت کھلا تھا۔ اسے بلانے کی اور کسی کام میں مصروف رکھنے کی ساری کوششیں بیکار گئی تھیں۔ تھک ہار کر اس نے مہروش کی ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا اور ان کی سنتے اس کی پریشانی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا کہ اس کا فوبیا اب اسٹیج پر آ چکا ہے۔ جب وہ اپنے اس خوف کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے تو ان کے دماغ کی حرکت سست ہوتی جائے گی، وہ چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں گی، نارمل لوگوں کی طرح بیہیو کرنا چھوڑ دیں گی۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی بلیوں سے دوستی کروا دیں، ورنہ وہ اپنی میموری کھو سکتی ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ سے وہ پیشانی مسل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے فون کان میں لگایا ہوا تھا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ان کی بلیوں کے ساتھ دوستی کروائی جائے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بلیوں کے بارے میں سن کر بھی ان کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ اب وہ انزائٹی ریلیز کرنے کے لیے بالکنی میں چاند کی روشنی میں ٹہل رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ان کا فوبیا نارمل لوگوں کے فوبیا جیسا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، مطلب کہ غیر معمولی قسم کا، اور ہمارا ماننا ہے کہ جس طرح ان کا فوبیا غیر معمولی قسم کا ہے، امید ہے کہ یہ ریکور بہت جلدی کر جائیں گی، بس آپ کو بہت حوصلہ۔ ڈاکٹر کے جواب پر وہ چند لمحے چپ ہوا تھا اور پھر سمجھتے بولا تھا، کیا آپ گارنٹی دے رہی ہیں؟ کچھ سوچتے اس نے تصدیق کی تھی۔ نہیں مسٹر جبرائیل خان، گارنٹی تو ہم کسی کی بھی نہیں دیتے ہیں، اور آپ کا کیس بھی بہت پیچیدہ ہے جس میں ریکوری کے چانسز بہت کم ہیں۔ اس کے باوجود میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن کو آپ معجزات کہہ سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ایک دفعہ اب رسک لینا پڑے گا، ورنہ جان جانے سے بہتر ہے کہ آپ رسک لے لیں تاکہ آپ کو کوئی خلش نہ رہے۔ یا تو آپ خاموشی سے سب کچھ ہوتا دیکھتے رہیں، یا پھر آپ ان کے حق میں اچھا کر کے برے بن جائیں۔ آپ انہیں باتوں باتوں میں بلیوں سے اٹیچ کروانے کی کوشش کریں، ان سے اگر ہو سکے تو انٹریکشن بھی کروائیں تاکہ ان کا خوف کم ہو سکے، ورنہ یہ خوف بڑھتا جائے گا اور ان کے کوما میں بھی جانے کا خدشہ ہے۔ سر، آپ کی طرح ہمیں بھی ہمارے پیشنٹ بہت عزیز ہوتے ہیں، ان سے ہماری دعائیں اور کوششیں جڑی ہوتی ہیں جنہیں ہم بھی ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ میرا مہروش کی فیملی سے بہت پرانا تعلق ہے، اسی لیے میں آپ کو پرسنلی فیور دے رہی ہوں کہ میری ایک دوست ہیں جو ابھی کل ہی امریکہ سے لوٹی ہیں، آپ ان سے بھی کنسلٹ کر لیں اپنا کیس اور مجھ سے ایک دفعہ مل لیں تاکہ ہم آپ کو مزید اس بارے میں گائیڈ کر سکیں۔ میری ذاتی کوشش اور دعا ہے کہ آپ کا یہ کیس حل ہو جائے۔ آخر میں الوداعیہ کلمات ادا کرتے ڈاکٹر فون بند کر چکی تھی، جبکہ اس کے لیے کئی سوچ کے دریچے کھول چکی تھی۔ مہروش جتنی مضبوط باقی معاملات میں تھی، یہاں وہ بالکل صفر تھی۔ اسے ایک سٹارٹ کرنا تھا اور یقیناً مہروش بہت خوار کرنے والی تھی اسے، کیونکہ وہ اپنی ضد میں پکی تھی، اس لیے مشکل تھا بہت، لیکن ناممکن نہیں۔ تقریباً رات کے 12 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو گرے رنگ کے نائٹ سوٹ میں ایک بازو آنکھوں پر رکھے، دوسرا سر کے نیچے رکھے وہ سو رہی تھی، جبکہ کمبل اس کے اوپر سے آدھا اتر کر نیچے گر گیا تھا۔ سردی بھی کافی تھی لیکن اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ سب اس کے خوف کے اثرات تھے جو ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن اسے کچھ کرنا تھا اور بہت جلدی کرنا تھا۔ مہروش پر سینے تک کمبل ڈالتے وہ اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر اب سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد لیمپ بھی گل چکا تھا، لیکن آنکھیں فی الحال بند کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ اس کا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ نانا، کب تک کھانا آئے گا یار؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے یہاں رکنے کی سزا دے رہے ہیں۔ کچن کے باہر ایک سائڈ پر بنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے حمزہ نے پیٹ میں دوڑتے چوہوں سے تنگ آ کر ہانک لگائی تھی۔ نانا کو، جو کہ کچن میں کافی دیر سے خلیل بھائی کے ساتھ بزی تھے اور اب اس کے برداشت جواب دے رہی تھی، جس سے تنگ آ کر اس نے دہائی دی تھی، اس پر نانا نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ کھانا اپنے آخری مراحل میں تھا۔ یار نانا، یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ، اس سے اچھا تھا میں دوستوں کے ساتھ اپنا ٹرپ ہی انجوائے کر لیتا، کم از کم بھوکا تو نہ رہنا پڑتا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ کو میری قدر ہی نہیں ہے، آپ کو بس اپنی نواسی پیاری ہے، آپ رہیں اسی کی یادوں کے ساتھ۔ اپنے لہجے کو غمگین بناتے وہ اٹھا تھا جب نانا اس کی نوٹنکی کو ملاحظہ کرتے کچن سے اپرن اتارتے نکلے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے خلیل بھائی کک کے ساتھ کھانا لا رہے تھے۔ اپنی نوٹنکی بند کر کے سکون سے بیٹھو، نانا نے لہجے کو دبنگ کرتے کہا تھا، جسے اس نے ناک سے مکھی اڑاتے دیکھا تھا اور بیٹھ گیا تھا، لیکن ڈرا وہ نہیں تھا ان کے لہجے سے۔ کھانا چنا گیا تھا، اب نانا، حمزہ، خلیل بھائی کے ساتھ کک بھی شامل تھے کھانے میں۔ نانا سے اس نے اسپیشل فرمائش کر کے کڑی چاول بنوائے تھے، ہر لقمے کے ساتھ اس کی تعریفیں بھی بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ ابراہیم صاحب اور زارا افندی کل رات کی فلائٹ سے عمرے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ان کی فلائٹ اسلام آباد سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ تھی، جدھر 2 دن بعد انہوں نے مکہ کی طرف روانہ ہونا تھا۔ حمزہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کا ارادہ ترک کرتے یہ ہفتہ نانا کے ساتھ گزارنا بہتر سمجھا تھا، کیونکہ اس ہفتے کو اس کی بھی امریکہ کی فلائٹ تھی اور واپسی پر بابا ماما کے ساتھ ہی اس نے بھی واپس آنا تھا 21 دن بعد۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور اب وہ نانا کے ساتھ چہل قدمی کے لیے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ چہل قدمی کرتے وہ گھر سے کچھ دور آ چکے تھے جب حمزہ نے اپنے لفظوں کو زبان دی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ماہی کچھ پریشان تھی اور اس کی پریشانی مما بابا کا جانا نہیں تھا، بلکہ نانا کے ساتھ سڑک کے کنارے قدم سے قدم ملا کر چلتے حمزہ نے اچانک رک کر کہا تھا اور جان بوجھ کر آخر میں فکرہ ادھورا چھوڑا تھا، جسے وہ بآسانی سمجھ چکے تھے، جس پر نانا نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا جس پر غیر معمولی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔
اگر وہ سمجھ رہے تھے کہ حمزہ نے نوٹ نہیں کیا تھا تو وہ غلط تھے، اور یقیناً ابراہیم صاحب نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا۔ یہ پریشانی والی بات ہے۔ مجھے لگتا ہے حمزہ تم زیادہ پوزیسو ہو رہے ہو۔ یقیناً ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نانا نے دوبارہ قدم آگے کی جانب بڑھاتے اسے ٹالنا چاہا تھا، کیونکہ اسے ٹالنا آسان تھا جبکہ معروش کو ٹالنا ناممکن۔ جبکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ ایک دم سے وہ ان کے آگے آیا تھا جس پر وہ رکے تھے، اور اسے دیکھا تھا۔ اونچا لمبا گبرو جوان اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اپنی آنکھیں معروش کے انداز میں چھوٹی کیے انہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ ان کے چہرے کو پڑھ رہا تھا کہ کس حد تک وہ ٹھیک ہے اپنے اندازے میں، اور اس کے ایسے انداز پر نانا مسکرائے تھے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھول رہے ہو میرے بچے کہ میں آپ کا نانا ہوں، نہ کہ کوئی ٹین ایجر جس کا راستہ روکے کھڑے ہو۔ لہجے کے ساتھ آنکھوں میں خفقے سمائے نانا نے ایک ابرو اٹھاتے اسے کہا تھا، جس پر اس کے سنجیدہ چہرے کے تاثرات میں کمی آئی تھی، لیکن آنکھوں کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ نانا مجھے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں اور بات بدلنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بے خبر نہیں ہیں۔ کیونکہ کچھ سوچتے اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی۔ اپنی پوزیشن برقرار رکھتے اس نے نانا کا راستہ بلاک کیے رکھا تھا، اور اس کے تاثرات سے یہ واضح تھا کہ آج وہ ان سے اگلوا کے رہے گا، کیونکہ نانا نے لقمہ دیا تھا۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ماہی ابھی تک بے خبر ہے کہ جبرائیل لالا آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ اور جبرائیل لالا دونوں نے ہی اسے یہ بات نہیں بتائی ہے۔ آپ کے لیے اہم نہ ہو، لیکن ماہی کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہوگا اگر میں اسے بتا دوں تو۔ اپنی آنکھوں میں شرارت لیے وہ انہیں شیطانی مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا، جس پر نانا کا دل کیا تھا اپنے اس نواسے کو ایک دفعہ چاڑ لگائیں جو انہیں بلیک میل کر رہا تھا۔ مجھے بلیک میل کر رہی ہوں؟ نانا کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے اور چہرہ بھی سنجیدہ ہو گیا تھا، جو گزرتی گاڑیوں کی روشنی میں کبھی جگمگا رہا تھا اور کبھی مدھم سی روشنی کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ پھول کی روشنی کے باعث اور یہ ناراضگی یقیناً وقتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن دل ان دونوں کے لیے ہمیشہ سے گداز تھا، وہ نہیں تھا سخت ہو سکتا۔ نانا، اگر آپ کے اگلے الفاظ میری مرضی کے مطابق نہ نکلے تو میرا ہاتھ ماہی کے نمبر پر ہے، جس اگلے ہی سیکنڈ میں کال کروں گا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں میری کال وہ فوراً اٹھاتی ہیں۔ اگر نانا کہہ رہے تھے کہ وہ بلیک میل کر رہا ہے تو وہ سچ میں کر رہا تھا، اور وہ ہو بھی گئے تھے۔ کیا واقعی؟ اگلے چند منٹوں میں سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھے نانا اسے ماتھے پر بل ڈالے معروش کی طبیعت خرابی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ بلیک میل ہو چکے تھے۔ اسے سنتے اس کی سانس کی رفتار ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، اور ایک لہر دماغ کے پچھلے حصے میں سرایت کرتی جا رہی تھی جو تکلیف بڑھا رہی تھی ہر لمحہ۔ کچھ رشتے ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں، ان کی تکلیف ہمیں اپنی محسوس ہوتی ہے، یہ تکلیف ہمیں اندر ہی اندر کاٹتی رہتی ہے۔ وہ رشتہ ماں باپ بہن بھائی دوست یا کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے 10 بجے کے وقت اسفندیار خان کی آنکھ کھلی تو اس نے ارد گرد دیکھا، کہیں سامان نہیں تھا اور نور الہدیٰ بھی کہیں نہیں تھی۔ عجلت میں سیدھے ہوتے اس نے واش روم کی جانب نگاہ موڑی تو دروازہ بند تھا، پھر سیدھے ہوتے ٹیک لگائی تھی۔ موبائل اٹھایا تو چند ایک SMS موصول ہوئے تھے، جن کے جواب دینے تک وہ واش روم سے نکلتی اب ڈریسنگ کے سامنے آ چکی تھی۔ موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھتے اسفندیار خان نے اس کی جانب دیکھا تو وہ جو اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی، جسے اس نے بآسانی ملاحظہ کیا تھا، اسے نظر انداز کی تھی، لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نور الہدیٰ اس کی ناراضگی خوب سمجھ رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک محسوس مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھپا تھا۔ اس کے نکلنے تک وہ اپنے بال خشک کر کے ان کو جوڑے میں مقید کر چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ اوڑھتی اسفندیار خان واش روم سے نکل کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اور اس کے بالوں پر ایک نظر ڈالتا مسکرایا تھا۔ اس مسکراہٹ کو سمجھتے نور الہدیٰ نے جواباً گھورا تھا، جسے اسفندیار خان نے کندھے اچکاتے دوبارہ نظر انداز کیا تھا۔ اب وہ زبان سے اس کے بالوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اسمائل پاس کرنے میں تو حق بجانب تھا نا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ مسلسل اسے خاموشی کا لبادہ اوڑے دیکھ کر نور الہدیٰ ذرا سا اونچا بولی تھی، جو بیڈ پر لیپ ٹاپ سنبھالے اسفندیار خان نے سنی تھی۔ جب سے آئے تھے وہ خاموش رہ کر اسے اس کی بے وقوفی کا احساس دلانا چاہتا تھا، جس پر اب وہ چٹک چکی تھی۔ کیا؟ ابرو اٹھائے وجہ دریافت کی تھی اس اونچی آواز کی، جو اس سے چند قدم کے فاصلے پر صوفہ سنبھالے کشن گود میں رکھے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا تماشا لگایا ہے تم نے؟ ناک کے نتنے پھلائے نور الہدیٰ نے دوبارہ اسے گھورا تھا۔ کون سا تماشا؟ اچھا جو آپ صبح ایئرپورٹ پر لگا کر آئی ہیں، اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ لیپ ٹاپ بند کرتے وہ طنزیہ انداز میں کہا تھا، جس پر وہ گڑبڑائی تھی۔ ہاں تو اگر تم میرے سوالوں کے جواب دے دیتے تو یہ سب نہ ہوتا، ٹٹائی سے کہتے اس نے بھی صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، جس پر اسفندیار خان نے افسوس کرتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب سارا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے وہ خود کو بری و ذمہ قرار دے چکی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس تماشے کو بھی جاری رکھتے ہیں جب تک ڈراپ سین نہیں ہو پاتا۔ گود میں لیپ ٹاپ دوبارہ رکھتے اس نے ایک دفعہ پھر خاموشی کا لبادہ اوڑھا تھا، جس پر نور الہدیٰ زچ ہوتی اٹھی تھی، غصے سے اپنی شال الماری سے نکالتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اپنی خاموشی کو برقرار رکھتے میرے پیچھے مت آنا۔ اگر میں گم بھی گئی اس اجنبی ملک میں تو مجھ پر فاتحہ پڑھ لینا۔ ٹھا کر کے دروازہ بند کرتے وہ باہر نکلی تھی، اور اسفندیار خان کو یوں لگا تھا کہ یہ دروازہ اس نے اس کے منہ پر مارا تھا۔
اب اتنا بھی فرما بردار نہیں تھا کہ اس کے کہے کا مان رکھتے اس کے پیچھے نہ جاتا، اس لیے فوراً لیپ ٹاپ بند کرتے، کمرے کو لاک لگاتے سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ لفٹ بند تھی، یقیناً وہ نچلے فلور پر پہنچ چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نماز کے بعد مہروش نے ایسے ہی آنکھیں موندے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ جاگنگ کے لیے جانے کا اس کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ رات جلدی سونے اور صبح دیر سے اٹھنے کے باوجود عجیب کسل مندی چھائی ہوئی تھی۔ جاگنگ کے لیے نہیں جانا آپ نے؟ ایسے ہی ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور نہ جانے کب مسجد سے واپس جبرائیل خان کمرے میں آیا اور جاگنگ پہ جانے سے قبل اسے چند آوازیں دی تھی جسے اس نے نہیں سنا تھا۔ پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہلایا تھا جس پر وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول چکی تھی اور ہلکی گلابی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جاگنگ کے لیے نہیں جانے؟ اسے ایسے ہی اپنی طرف متوجہ دیکھتے جبرائیل خان نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ میرا دل نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسے جواب دینے کے بعد مہروش لیٹنے لگی تھی، لیکن جبرائیل خان نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ آپ کی اس نیند کی وجہ جاگنگ پر نہ جانا ہی ہے۔ اٹھیں آپ، ہری اپ، آپ ابھی میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ نیند دوپہر میں پوری کر لیجیے گا، اور میری وہ گھڑی ذرا پکڑائیے گا۔ کمبل کا کونا تھامے رکھا تھا تاکہ وہ لیٹ نہ سکے دوبارہ، اور اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے اپنی گھڑی پاس کرنے کو کہا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ گھڑی اسے تھما چکی تھی اور اپنی آنکھوں کو مسلتے مسلسل نیند بھگانی چاہی تھی۔ چھوٹی آنکھیں کیے وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اس کی بات پر مسکرایا تھا، لیکن مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ جاگنگ پر جانا چاہتا ہوں، اور آپ ہیں کہ یہ بات سمجھ ہی نہیں رہی ہیں۔ چلیں اٹھیں، ایسے ہی سب بس چلیں، نرمی سے کہتے جبرائیل خان نے اب کی بار اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا، کیونکہ خود سے اٹھنے کے موڈ میں یقیناً وہ نہیں تھی۔ اسے پاس صوفے پر پڑی اپنی شال اٹھائی تھی اور اس کے پیچھے اپنا ایک بازو کیے ساتھ لیے کمرے سے نکلا تھا۔ ہم ایسے جاگنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ مہروش نے 2 قدم دور ہوتے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس وقت شلوار قمیض کے ساتھ جبرائیل خان کی بڑی سی شال لپیٹے ہوئے تھی اور اس کا اشارہ اس ڈریسنگ کی جانب تھا جس پر جبرائیل دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ ہم صبح کی سیر کر لیں گے، پڑھا تھا نا چھوٹی کلاسز میں مضمون کہ صبح کی سیر کے کئی فائدے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتی ہیں، اور آپ بہت باتیں کرتی ہیں۔ دیکھیں اتنا وقت ادھر ہی گزر گیا۔ مسکراہٹ دباتے جبرائیل خان نے سیڑھیوں سے اترنا جاری رکھا تھا، اور آخر میں خفقی دکھائی دی جسے دیکھتے مہروش حیران ہو رہی تھی کہ انہیں آج کیا ہو گیا جو اپنے ساتھ لے جانے پر بضد ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ داجان، مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ جبرائیل سب کو اپنے اور مہروش کے اسلام آباد جانے کے بارے میں مطلع کرتا، مہروش انہیں پہلے ہی آگاہ کر رہی تھی، شاید اس کا پلان کچھ اور تھا۔ اتنی جلدی؟ خیریت سے؟ داجان نے تحمل سے وجہ پوچھی تھی، جبکہ بی جان کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے اور باقی افراد حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اپنی شادی کے 5ویں دن وہ سیرس پارٹی کی بجائے آفس جانے کی بات کر رہی تھی۔ جی داجان، خیریت ہی ہے۔ بابا کے بعد مجھے آفس دیکھنے ہیں، تو اس لیے جتنا جلدی ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ پہلے بھی 1 ہفتہ ہو گیا ہم دونوں میں سے کوئی بھی آفس نہیں کیا۔ بابا رات بھی اس بارے میں پوچھ رہے تھے مجھ سے، اس لیے مجھے اب باقاعدہ بزنس جوائن کرنا ہے۔ ان کے تسلی کے اس لیے اس نے بے نیازی سے منہ میں آملیٹ رکھتے تفصیلی جواب دیا تھا، بنا کسی کی طرف دیکھے۔ لیکن اس پورا ہفتہ تو آپ کی دعوتیں ہیں خاندان میں، اور ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو آفس وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی۔ یہ مردوں کے کام ہے، وہ سنبھال لیں گے۔ آپ کا کام ہے چولہا چوکی سنبھالنا، آپ وہ سنبھالیں بس۔ بی جان نے مداخلت کرتے اپنا حکم جاری کیا تھا، جس پر مہروش کا چہرہ اسپاٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ماتھے کے بل بھی گہرے ہوئے تھے، اور وہ کھانا کھانے سے ہاتھ روک چکی تھی، جبکہ نظریں داجان پر تھیں۔ مجھے اور جبرائیل خان کو کسی بھی دعوت میں نہیں جانا ہے، وہ بتا چکے ہیں مورے کو، اور میرے بابا کا بزنس مجھے ہی سنبھالنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اگر کوئی اور کہے گا بھی سنبھالنے کو تو میری طرف سے صاف انکار ہے، کیونکہ میں نئی CEO ہوں اور پاور آف اٹارنی میرے نام ہے، تو میں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ ایک بات سے شاید آپ لوگ لاعلم ہوں گے کہ داجان مجھے شادی سے قبل ہی اجازت دے چکی ہیں آفس جوائن کرنے کی، تو اب کسی اور کی اجازت میرے لیے معنی نہیں رکھتی ہے۔ یہی شرط تھی نا داجان؟ اپنی آنکھیں یقین دہانی کے لیے ان پر جمائی تھی اور پھر دوبارہ سے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا تھا۔ رہی بات گھر سنبھالنے کی، تو سوری، میں اس کام میں بالکل کوری ہوں، اور جبرائیل خان کو بھی میرا گھر کے کام کرنا پسند نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ 2 ٹوک انداز میں اپنی بات ان کے سامنے پیش کرتے آخر میں آنکھوں میں شرارت یہ لہجہ سنجیدہ رکھ کے اس نے جبرائیل خان کی جانب دیکھ کر یقین دہانی چاہی تھی، جو ساتھ والی کرسی پر براجمان تھا، جس پر اس نے ابرو چکاتے سب کی طرف دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ لیکن مہروش، بی جان کا لہجہ تیز تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی ہی داجان کے دبنگ انداز نے انہیں چپ کروا دیا تھا۔ خاتون، آپ کچھ دیر خاموش رہیں۔ اور مہروش، ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری اجازت سے ہی وہ جا رہی ہیں، اور اب ان سے کوئی بھی اس بارے میں بحث نہیں کرے گا۔ یہ بات اب یہاں ہی ختم ہونی چاہیے۔ اپنی طرف دیکھتے تمام لوگوں کی تصدیق کی تھی، جس پر وہ حیران ہوئے تھے، لیکن جبرائیل نہیں، کیونکہ اس کے علم میں یہ بات پہلے ہی سے تھی۔ مجھے جا کر تیار ہونا ہے اور جبرائیل کے کپڑے بھی نکالے ہیں، میں چلتی ہوں۔ اپنی کرسی دھکیلتے وہ اٹھی تھی اور ان سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالے وہاں سے نکلنے لگی تھی، جب اس کی ساس نے آواز لگائی تھی،
مہروش بچے گل کو ساتھ لے جائیں، آپ کو کپڑے نکال دیں گی۔ ان کی آواز پر مہروش پلٹی تھی اور انہیں دیکھتے نرمی سے بولی تھی جو ان سے بات کرتے خود بخود اس کی طبیعت میں دراتی تھی۔ مورے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو مجھے ان کے کام خود کرنا اچھا لگے گا۔ اس کی بات پر ولی محمد خان مسکرا کر جبرائیل خان کو دیکھ رہا تھا اور جبرائیل خان کا دل کیا تھا اش اش کر اٹھے اس پر جس کی ایکٹنگ سپرب جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بچے، انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ مورے، آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ جانے سے قبل اس نے یقین دہانی چاہی تھی۔ نہیں بچے، بلکہ مجھے خوشی ہوئی ہے۔ جائیں، آپ تیار ہو جائیں۔ محبت اور حلاوت سے دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے انہوں نے اجازت دی تھی جس پر وہ مڑ چکی تھی، اور پیچھے جبرائیل خان اس کے تمام باتوں میں خاموش اس لیے رہا تھا کہ اس کا مقدمہ وہ اسے ہی لڑنے دینا چاہتا تھا، جبکہ اب وہ ان کو اسلام آباد جانے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ مہروش کی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ اس معاملے کو وہ مخفی رکھنا چاہتا تھا۔ شاید حویلی میں پریسا ہی جانتی تھی اس کے فوبیا کے بارے میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے کپڑے نکال کر خود تیار ہونے کے بعد وہ نیچے اتر آئی تھی اور اسے سیڑھیوں پر جبرائیل خان ملا تھا۔ کال سنتے، موبائل کان سے ہٹاتے، ذرا دور کرتے اس نے رک کر جبرائیل خان کو کہا تھا، آپ کے کپڑے نکال دیے، میں بی جان کے کمرے میں ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا لیجیے گا۔ اس کے ایسے انداز کو جبرائیل خان نے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا یہ بھی ایکٹنگ کا حصہ ہے؟ دایاں ابرو اٹھاتے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کال وہ بند کر کے اپنی پاکٹ میں ڈال چکی تھی اور اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے تاثرات ایسے تھے کہ جبرائیل خان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ تو یقیناً غلط بول گیا تھا، لیکن شاید پچھتا رہا تھا۔ مہروش، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد نتیجے پر پہنچتے مہروش دائیں بائیں سر ہلاتے اب سیڑھیاں نیچے اتر گئی تھی۔ اسے جبرائیل خان سے کم از کم امید نہیں تھی کہ اس کے خلوص کو وہ ایکٹنگ کا نام دے رہا تھا، اور اب اس کے پیچھے آوازیں دینے کے باوجود وہ نہیں رکی تھی۔ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ لازمی غلط ہو جاتا تھا۔ پیشانی مسلتے وہ ادھر ہی کھڑا سوچ رہا تھا۔ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا کیونکہ کچن سے ملازمہ کے ساتھ چچی نکل رہی تھی، اور مہروش کے پیچھے جا کر وہ تماشا نہیں بنوانا چاہتا تھا دونوں کے رشتے کو، کیونکہ اسے یقین تھا وہ اس کی بات نہیں سنے گی، اس لیے اوپر کی جانب تیار ہونے کی غرض سے بڑھ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بی جان، اگر آپ کو کچھ برا لگا ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہوں، لیکن میری آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ میں جیسی ہوں مجھے ایسے ہی قبول کریں۔ بی جان کے پاس وہ آئی تھی جو اس وقت مالی کے سر پر کھڑی اپنی نگرانی میں پودوں کی کاٹ چھانٹ کروا رہی تھی۔ اس کی بات پر انہوں نے ایک نظر اسے دیکھ کر دوبارہ رخ موڑ لیا تھا، جس پر مہروش کو تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ کچھ دن قبل وہ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر چکی تھی، لیکن شاید کہنے اور عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ان کے جواب نہ دینے پر وہ واپس پلٹی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ پہلے اس خاندان میں ملکہ کی حیثیت رکھتی تھیں اور ان کا حکم حرف آخر سمجھا جاتا تھا، لیکن اب پہلی دفعہ کسی نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی جنہیں وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید ان کے تخت کی حصہ دار بننے کے لیے وہ آ چکی تھی جو ان سے قبول کرنا مشکل تھا۔ اسے سوچ میں وہ دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی تو چچی جان نے اس کے حوالے دودھ کا گلاس کیا تھا کہ جبرائیل کے لیے لے جاؤ، کیونکہ اسے ناشتے کے بعد ایک گلاس دودھ پینے کی عادت تھی۔ کچھ دیر پہلے کی باتوں کی وجہ سے وہ جانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن انہیں انکار بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے ان سے ٹرے پکڑے وہ کمرے کی طرف آئی تھی جدھر وہ بالکل ریڈی تھا، بس اب گھڑی پہننے کے بعد اپنے لیپ ٹاپ کو پکڑ رہا تھا۔ بجائے اسے دینے کے مہروش نے ادھر صوفے کے کنارے ٹکتے دودھ کا گلاس خود منہ کو لگا لیا تھا، اور وہ جب اسٹڈی سے نکل کر آیا تھا اسے دیکھتے ٹھٹکا تھا۔ غالباً یہ دودھ کا گلاس میرے لیے تھا۔ ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ دوسرے میں منتقل کیا تھا اور اسے کہا تھا جو بے نیازی سے آدھا گلاس کر چکی تھی، مجھے تو اس پر کہیں لکھا نہیں نظر آ رہا کہ یہ آپ کے لیے۔ کیا آپ کو کہیں لکھا نظر آ رہا ہے؟ کہیں بہت پرانا بدلہ چکاتے اس نے آدھا گلاس اس کی طرف کیا تھا، جسے وہ پکڑتے اس کی بات کو اگنور کرتے صوفے پر ٹکتے منہ کو لگا کیا تھا، کیونکہ نیچے جا کر دوبارہ دودھ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مہروش اسے مسلسل گھور رہی تھی اپنی بات کے جواب میں خاموشی پر۔ آپ تیار ہیں تو چلیں؟ گلاس کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے کھڑے ہوتے استفسار کیا تھا۔ بنا اس کی بات کا جواب دیتے اپنا بدلہ چکاتے وہ اٹھتی، اپنا کوٹ بازو پر رکھتے کمرے سے نکلی تھی، پھر چہرے پر سرد تاثرات لیے پلٹ کر عین اس کے سامنے آتی رکی تھی۔ آپ پر میری ہر بات کا جواب دینا فرض ہے جبرائیل خان، یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لے، کیونکہ مجھے میری بات کا اگنور ہونا پسند نہیں ہے۔ بات کے آخر میں اس کی ٹائی کو ٹھیک کرتے آنکھوں میں سرد تاثرات لیے بظاہر نرمی سے کہتی، وہ ہل کی ٹک ٹک کے ساتھ نکلتی چلی گئی تھی، اور اپنا سر جھٹکتے جبرائیل خان نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہم شاپنگ پر چلیں؟ صبح ناشتہ کرنے کے بعد نور الہدا اس کے سر پر بولی تھی جو اپنے موبائل پر سیکرٹری سے میٹنگ کا شیڈیول طے کر رہا تھا۔ رات دیر تک وہ جو گھومتے رہے تھے وہ بھول کر اب پھر تیار کھڑی تھی۔ ابھی نہیں یار، کل چلیں گے۔ موبائل فون وہ پینٹ کی جیب میں اڑستے سلیپر جگہ پہ رکھتے اپنے بوٹ اٹھا چکا تھا، اسے آدھے گھنٹے تک میٹنگ کے لیے نکلنا تھا، لیکن مجھے آج اور ابھی جانا ہے، وہ ضد باندھے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ آج میٹنگ ہے، مجھے آدھے گھنٹے تک وہاں پہنچنا ہے، واپسی پر اگر جلدی آ گیا تو آج ہی چلیں گے۔
تھوڑی سی گنجائش نکالتے اسفندیار خان نے تسلی دی تھی، جس پر وہ ناراض چہرہ لیے بالکنی میں چلی گئی تھی۔ اس وقت بالکل تیار تھی۔ اسفندیار خان کو اسے انکار کرنے پر دکھ ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جاتا اس کا فون رنگ کیا تھا، جس پر خبر سنتے وہ اپنا کوٹ اجرت میں اٹھاتے باہر بھاگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ رات سے صبح اور صبح سے رات ہو چکی تھی، اور وہ اسے مسلسل اگنور کیے جا رہی تھی، جب بالآخر تنگ آ کر اسفندیار خان نے اس کا راستہ روکا تھا، جو ساتھ والے روم میں آئی فیملی کے ساتھ کل سے راہ و رسم بڑھا رہی تھی، اور اب بھی تیار ہو کر ادھر کا رخ کر چکی تھی، جب دروازے کے بیچ میں کھڑے اسفندیار خان نے چہرے پر معصومیت لیے اس کا راستہ روکا تھا۔ کیا مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے؟ دایاں ابرو اٹھاتے جواب کے بجائے سوال کیا تھا، جس پر پیچھے بند دروازے سے ٹیک لگاتے اس نے نامے سر ہلایا تھا۔ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن تم ہو چکی ہو تو سوری یار، بس میٹنگ سے کوشش کے باوجود آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ کینچی کے سٹائل میں ٹانگوں کو موڑے ابھی تک اس پہ نظریں جمائے کھڑا تھا، جو سر پہ دوپٹہ اور کوہنی پر پرس اٹکائے تیار کھڑی اس کی بات کو غیر اہم گردانتی اپنے موبائل کو کھول کر سکرولنگ کر رہی تھی۔ اسے یہ تاثر دیتے کہ کب وہ دروازے سے ہٹے اور کب وہ باہر نکلے۔ سوری نا یار۔ اب شرارت سے اس کے کان پکڑے تھے، جو ہر دفعہ اس کے پکڑنے سے قبل اس کے ہاتھ گرفت میں لے لیتی تھی۔ آج اس کی بے خبری میں وہ اس کے کان پکڑ چکا تھا، جس پر نور الہدیٰ خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ میرے کان چھوڑو۔ موبائل کوہنی پر اٹک کے بیگ میں گراتے سنجیدہ انداز سے اسے وارن کیا تھا، جس پر وہ ڈٹائی سے مسکرایا تھا۔ پہلے کہو مجھے معاف کیا، پھر چھوڑ دوں گا، کمال فیاضی سے کہا تھا۔ میں نے کہا اسفندیار خان میرے کان چھوڑو، اب کی بار چینکنے کے انداز میں کہا تھا، جس پر وہ چونکا تھا۔ یار کیا ہو گیا؟ میں مذاق کر رہا تھا۔ فوراً سے پہلے اس کے کان چھوڑتے ہاتھ پکڑے چاہے تھے، جسے اس نے سختی سے پھولے تنفس سے جھٹکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے چابی دو، مجھے باہر جانے۔ چند لمحے اس سے رخ موڑ کر خود کو پرسکون کرتے اس نے دوبارہ رخ اس کی جانب پھیرا تھا، اور ہاتھ آگے کرتی چابی مانگی تھی، کیونکہ دروازے کو وہ لاک لگا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں کر رہی ہو یہ؟ اسفندیار خان اس کے رویے کو ناسمجھی سے دیکھتے سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو؟ تھکن سے چور لہجے میں کہتی وہ بیٹھ کے پائنتی کی جانب بیٹھی تھی، اور آنکھوں میں ستاروں کی چمک لیے اسے دیکھا تھا، اور یہ ستاروں کی چمک بس نکلنے کی چاہ میں تھی، جسے بمشکل وہ روکے ہوئے تھا۔ اسفندیار خان ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور دروازے کے پاس کھڑے اپنے ذہن پر زور ڈالتے اسے اپنی ایسی کوئی خطا یاد نہیں آ رہی تھی، جس پر وہ اسے الزام دے رہی تھی، سوائے اس کے کہ وہ میٹنگ کی وجہ سے لیٹ آیا تھا، کوشش کے باوجود رات سے پہلے نہیں آ سکا تھا، جس پر وہ 1.5 دن سے ناراض تھی۔ ہاں شاید یہی وجہ تھی۔ بالآخر اسے ناراضگی کی وجہ مل گئی تھی، لیکن وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے پاس آتا ساتھ بیٹھتا، جس پر وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ ناسمجھی سے اس کی آنکھوں سے بھل بھل گرتے آنسوؤں کو دیکھتے اس نے پوچھا تھا۔ مجھے اگنور کر رہے ہو؟ اپنی ناقدری پر رونا اور زیادہ آ رہا تھا، مطلب اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس سے 4 دن سے ناراض ہے۔ آنسو اور شدت سے آ رہے تھے، جتنی شدت سے وہ انہیں صاف کر رہی تھی۔ میں تمہیں اگنور کر سکتا ہوں یار، بے یقینی سے کہتے اس نے گردن کے پشت پر بے بسی سے ہاتھ پھیرا تھا، اور ناقابل فہم تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب کہ کب اس نے اگنور کیا تھا؟ ہاں تم کر رہے ہو، بلکہ پچھلے 4 دن سے یہی کر رہے ہو، اور میں وجہ بھی جانتی ہوں۔ سوں سوں کرتی زکام زدہ کیلی آواز میں کہتی وہ اس کے ہاتھ سے ٹیشو چھیننے کے انداز سے پکڑ چکی تھی، اور آنسوؤں کی ندی کو بہنے دیا تھا، تاکہ اس کو بھی تو پتہ چلے۔ یار کب اگنور کیا میں نے تمہیں؟ کل ایک میٹنگ کی وجہ سے بس مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے رات لیٹ آنا ہوا، ورنہ میں نے کب تمہیں اگنور کیا؟ یہ الزام کم از کم اس کے کھاتے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ 4 دن سے یہاں آ کر تم یہی کر رہے ہو، اور جہاز میں بھی یہی کیا۔ میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا تم نے، اور کل بھی میرے ساتھ تم زبردستی گئے تھے، اور مجھے یہاں اکیلے اس روم میں چھوڑ کر تم چلے گئے، اور یہ بھی نہیں پوچھا میں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، جبکہ خود رات گئے لوٹے ہو تم، پھر کہتے اگنور نہیں کیا۔ آنکھوں سے آنسو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، اور اسے وضاحت دیتے وہ خود شرمندہ سی ہو رہی تھی، جو لاعلم تھا۔ وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا، جس کے کھاتے میں 4 دن سے وہ نئے جرم لکھتی جا رہی تھی، اور وہ لاعلم رہا تھا۔ نور الہدیٰ نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا، کہا تھا کہ وہ اسے اگنور کرے، تو پھر اب کیا ہوا تھا؟ کیوں اس کے موڈ سوئنگز ایسے ہو رہے تھے؟ وہ ضدی ہو رہی تھی، جبکہ پہلے نہیں تھی۔ یقیناً اکیلے 2 دن رہنے کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی تھی، یہ اسفندیار خان کا خیال تھا۔ اس کے ہاتھوں پر نظروں کے ساتھ گرفت بھی جمائی تھی، جب بولا تو لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ اوکے آئی ایم سوری، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا کہ تم یہاں اکیلی ہو، جبکہ یار میں نے تمہیں اگنور نہیں کیا تھا، بلکہ تم مجھے حویلی سے یہ اوائڈ کر رہی ہو۔ یاد کرو جب تم سے بات کرنی چاہی تھی اور تم نے میری بات ہی نہیں سنی تھی، اس لیے تمہیں سرپرائز دینے کے چکر میں خود سرپرائزڈ ہو گیا۔ بٹ آئی ایم ریئلی ویری سوری یار، آفس کا کام آج تک تھا، بس اب ہم ابھی سے گھومنے جا رہے ہیں، اٹھو فٹافٹ اپنا حلیہ درست کر لو۔ نرمی سے اور احتیاط سے اس کی گیلی آنکھوں کی سطح صاف کی تھی، پھر اس کے کندھوں پر ہاتھ جماتے اسے کھڑا کیا تھا، جس نے رو رو کر اپنی آنکھوں کا ستیہ ناش کر لیا تھا۔ آنکھیں، ناک اور گال سرخ ہو چکے تھے۔ میں ٹھیک ہوں ایسے۔ اس کے ایسے مسلسل خود کو دیکھنے پر وہ منمنائی تھی، جس پر اسفندیار خان قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔
یار تم بلش کر رہی ہو، اس کے سرخ ہوتے چہرے پر چوٹ کی تھی جو رونے کی زیادتی اور اسفندیار خان کے دیکھنے پر زیادہ سرخ ہوا تھا۔ خبردار اگر تم نے مزید اس طرح کی کوئی بات کی تو، اور مجھے ایسے گھورا تو۔ کچھ دیر قبل وہ رود ہو رہی تھی کہ اسے یہاں آ کر چھوڑ دی اور توجہ نہیں دے رہا، جبکہ اب کھڑی وہ اس کے کندھے پر دھموکا جڑتے اسے دھمکا رہی تھی۔ مطلب سیریسلی یار، تم خود کہہ رہی تھی میں تمہیں ٹائم نہیں دے رہا، اور اب خود ہی منع کر رہی ہو، عجیب لڑکی ہو یار۔ ابھی بے شرارت بھری نظروں سے اسے کہا تھا، جس پر وہ اپنا بیگ اٹھاتے اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی، اور خود بھی حیران ہو رہی تھی کہ اسے رونا کیوں آ رہا تھا اور کس بات پر۔ اف اف یار، وجہ تو بتاتی جاؤ میری اگنور کرنے کی۔ پیچھے سے ہانک لگائے وہ لفٹ میں داخل ہوتے فرسٹ فلور کا بٹن دبا چکی تھی۔ اپنی ٹینا سے وجہ پوچھ لینا جو 3 دن سے تم سے ملنے کو بےتاب ہے۔ اس کے پہنچنے تک لفٹ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور بند ہونے سے قبل اس نے نور الہدا کے یہ الفاظ سنے تھے جو اسے مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ اسے اب سیڑھیوں سے اس تک پہنچنا تھا جو اکیلی اسے چھوڑ کر خود نیچے چلی آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ لنچ ساتھ کریں۔ ایک ساتھ بہت سے میسیجز آئے تھے جنہوں نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ فائل کو ریڈ کرتی مصروف سے انداز میں اس نے موبائل ٹیبل سے اٹھایا تھا اور سامنے کیا تھا، پھر بنا کوئی تاثر دیتے اسے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ بزی ہوں۔ ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے یہ پالیسی اپنائی تھی۔ مس اینا، یہ فائل کاشف انکل کے پاس پہنچائے اور انہیں بتا دے میں اپروو کر چکی ہوں۔ کل ہی سائٹ پر کام شروع کروا دے، جبکہ تمام ورکرز کے ساتھ 1 گھنٹے بعد میری میٹنگ رکھ دیں۔ انٹرکام کے ذریعے اپنے والد کے سیکرٹری کو بلانے کے بعد اسے آرڈر دیے وہ سیدھی ہوئی تھی جب کرن اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ ستائش بھری نگاہ ڈالتی کرسی سنبھالی تھی۔ ویسے آفس انکل نے بہت اچھا ڈیکوریٹ کروایا، بالکل اپنی بیٹی کے شایان شان۔ مہروش کے ساتھ بیٹھتی کرن نے تبصرہ کیا تھا، جس پر مہروش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ ہاں تو پھر کب کروا رہی ہو منگنی؟ مہروش اس کے پاس اٹھتے اپنی جگہ پر واپس بیٹھی تھی، سربراہی کرسی سنبھالتے انٹرکام پہ کافی منگوائی تھی اسی ہفتے۔ کرن نے ٹیک لگاتے مسلسل اس کے بلنک کرتے فون کو دیکھا تھا، جسے وہ ایک نظر دیکھ کر اگنور کر چکی تھی۔ ڈنر پر کہیں باہر ملے، ایک دفعہ پھر کہیں پاس کی بلڈنگ سے موبائل کے سگنلز نے آسانی سے راستہ طے کیا تھا۔ اور شادی؟ موبائل کو الٹا کر دیا تھا، نظریں کافی کے کپ سے نکلتی بھاپ پر ڈالتے اس کی جانب گھمائی تھی۔ اب تمہاری طرح جلدی تھوڑی کروں گی، ابھی بہت وقت ہے۔ کندھے اچکائے تھے شرارت سے۔ ہاں گڈ، میری طرح مت کرنا۔ بے چینی سی ہو رہی تھی، اس لیے اپنی کرسی سے اٹھتی وہ ونڈو کی جانب آئی تھی اور اس کی سلائڈ کو دھکیلا تھا جس سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ کیا ہوا، سیریس ہو کچھ؟ کافی کا کپ ہاتھ میں لیے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ بس ایسی بابا کے بغیر پہلے دن سٹریس ہو رہے۔ گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔